بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی آخری بات چیت۔ ایک روز صبح کے وقت سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک حضرت علی آ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہی فرمایا کہ لگتا ہے میری فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، جو اس طرح گھر کے سارے کام کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہاں میں نے سارے کام کر دیے ہیں، کپڑے بھی دھل دیے ہیں، بس آپ کا عمامہ رہ گیا ہے، اگر ہو سکے تو یہ عمامہ دے دیں، میں اسے بھی اپنے ہاتھوں سے دھل دوں۔ تو حضرت علی نے وہ عمامہ بھی اتار کر دے دیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمامہ بھی دھل دیا اور دھلنے کے بعد اپنے دونوں شہزادوں کو غسل کرا کر ان کو کپڑے پہنائے۔ آپ جب ان کے بال سنوارنے لگی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ رونے لگیں۔ حضرت علی نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے ایک خیال نے رلا دیا۔ تو حضرت علی نے پوچھا، وہ کون سا خیال ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، اللہ جانے کل میرے بچوں کا کوئی چہرہ دھلے گا کہ نہیں، کل کوئی ان کے بال سنوارے گا کہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور فرمایا، اے فاطمہ ایسا نہ کہو، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا، میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ ایسا کیسے کہہ دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھ کر میں فجر کی نماز کے انتظار میں بیٹھی تھی اور میری آنکھ لگ گئی۔ میرے خواب میں مصطفیٰ آئے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ بہت دن ہو گئے، جدائی تمہاری برداشت نہیں ہوتی ہے، آؤ اب اپنے بابا کے پاس آ جاؤ۔ اس کے بعد اتنا سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شہزادوں کو تیار کر کہا کہ شہزادوں جاؤ، مصطفیٰ کی مزار پر میرا سلام پیش کراؤ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیا آپ مجھ سے کچھ وقت دیں گے؟ تو حضرت علی نے پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہمارے نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دامن پھیلا کر کہا، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، حضرت اگر زندگی میں کچھ خطا ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ کیسی بات کر رہی ہو؟ تم نے پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کوئی حکم دیا ہو اور مجھ سے تاخیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ مجھے یاد ہے کہ تم نے اپنی زندگی میرے ساتھ اس صبر کے ساتھ گزاری ہے کہ کبھی ایک لقمے کا سوال نہیں کیا، تم نے پابند لگے کپڑے تو پہنے لیکن لباس کا کبھی سوال نہیں کیا۔ اے فاطمہ مجھے ساری زندگی تم سے کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے، لیکن اے فاطمہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی ہو تو وہاں میری شکایت مت کر دینا، یہ مت کہنا مصطفیٰ مجھے کس کے ساتھ چھوڑ کر آئے تھے، اس کے ساتھ جس نے فاطمہ کو کبھی بھر پیٹ کھانا نہ کھلایا، اس کے ساتھ جو فاطمہ کو کبھی نئے لباس نہ دے سکا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چیخ نکلتی ہے اور آپ فرماتی ہیں، علی ایسی بات نہ کریں۔ پھر حضرت فاطمہ نے فرمایا، علی میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، میرے انتقال کے بعد تم جس سے چاہو نکاح کر لینا، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔
لیکن یاد رکھنا مہینے میں کم سے کم 2 دن میرے بچوں کو دے دیا کرنا تاکہ انہیں ماں کی جدائی رلا نہ سکے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد تم دن کے اجالے میں کبھی گھر میں داخل مت ہونا، کیونکہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو جو آپ کی شہزادی ہے زینب وہ اتنی حیا کرتی ہے کہ میرے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے۔ وہ اتنی حیا والی ہے کہ تمہارے سامنے آنے سے شرمایا کرتی ہے۔ آپ نے آگے کہا کہ اے علی، میرے بعد تم دن کے اجالے میں گھر میں آؤ گے تو پھر میری بیٹی کس کے پیچھے چھپے گی؟ وہ تو حیا سے پانی پانی ہو جائے گی۔ ادھر دونوں شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ تھے کہ ایک نورانی چہرہ سامنے آیا اور فرمایا کہ بچوں اپنے گھر کو جاؤ، کیونکہ ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بچوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا صرف یہی بتانے آئے تھے؟ اس نورانی چہرے نے کہا صرف میں نہیں بلکہ سارے انبیاء، خود مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری والدہ کی روح کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے دوڑ لگائی اور جا کر ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔